الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی، اور ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک، اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجئے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف، وحدت امت کے داعی، میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی امین شاہ صاحب۔ جی امین شاد صاحب، کیا حال ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی فرمائیے جی۔ اچھا، وہ میں نے جو ایسے بھیجے تھے مضامین، وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت پڑے ہوئے؟ وہ میں نے سارے پڑھ لیے، پاس ہی پڑے ہیں وہ۔ اچھا، علامہ اقبال اور ختم نبوت کی ثقافتی قدر و قیمت، یہ مولانا یہ مضمون آپ نے پڑھا، تو اس کا مطلب کیا ہے یہ میں نہیں سمجھا۔ وہ نہیں، یہ تو اس میں نہیں ہے، یہ دکھائے نا کہا آپ نے۔ عبداللہ شاہ ہاشمی جو لکھا، جو نہیں وہ نہیں میں نے پڑھا ہوا ہے ہی نہیں میرا خیال اس میں۔ یہ ہے، اس میں ہے۔ کس کا لکھا ہوا؟ باقی سب پڑھے ہیں میں نے۔ عبداللہ شاہ ہاشمی کا۔ اچھا چلو وہ بعد میں اب دیکھ لینا، وہ ٹھیک ہے، میں دیکھ بعد لیتا میں ہوں، دیکھ لینا۔ ابھی دیکھ تو لیتے ہیں اور چلیں۔ بات کریں نا آپ۔ اگلی بات کر لیتا ہوں میں۔ جی فرمائیے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ اپنا خود ہی کا جو علامہ اقبال کا فلسفہ جو ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہاں جی، مولانا صاحب سے اس لیے پوچھے کہ ماشاءاللہ ان کا بہت مطالعہ علامہ نہیں، اقبال۔ میں نے تو علامہ اقبال کی دو مثنویاں ہیں اسی پر، اسرار خودی اور رموز بے خودی، ہاں جی، وہی تو ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، پڑھنی چاہیے۔ بالکل یہ خودی اور بے خودی تو علامہ اقبال کا فلسفہ ہے نا سارا۔ تو اس میں خودی کے نقطہ نظر سے کچھ فرمائیں۔ بالکل نا امین شاہ صاحب، خودی کو سادہ لفظوں میں آپ سمجھ لیں تعمیر سیرت، اچھا، کہ انسان پہچانے کہ میرا اس دنیا میں اصل مقام کیا ہے، کس غرض سے آیا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا۔ اس کو پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو اس کے لیے بالکل تیار کرنا، جس کو دینی اصطلاح میں کہہ دیتے ہیں تزکیہ نفس، اپنی شخصیت کی تعمیر۔ سبحان ہاں، اللہ۔ اس لیے خود ہی ان کے نزدیک وہ نہیں جو صوفیہ پہلے کہتے تھے غرور اور تکبر کو، اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ تو خود ہی سوال ہی نہ پیدا ہوتا کہ بندہ جو ہے نا اللہ کے مقابلہ متکبر بنے، مگر یہ خودی جو ہے کہ اپنے اے غافل افغان، اپنی خودی پہچان، اپنے آپ کو تو انسان جانے۔ ہاں ہاں، یہ بات ہے جو ارسطو نے بھی اپنے مدرسہ کے اوپر دروازے پر لکھی تھی کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، اور یہی صوفیہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب اپنا پتہ انسان کرتا کہ میں نہیں تھا، کہاں سے آ گیا، کیوں آیا، کدھر جاؤں گا، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہے تو مبدا، معاش اور معاد سب کا پتہ چل جاتا۔ کہاں سے آیا ہوں اللہ، کیوں آیا ہوں معاش، زندگی کیسے گزاروں نبی، کدھر جاؤں گا معاد آخرت۔ یعنی اپنی معرفت میں سارے بنیادی سوال حل ہو جاتے ہیں اگر عقل و بصیرت سے کام لے کر آدمی، اور جب یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے تیاری، اپنی شخصیت کو محکم بنانا، تعمیر سیرت کرنا، یہ ہے خودی جس پر اقبال زور دیتے ہیں۔ اور اس طرح ہر فرد جب اکیلا جیسے ہے کہ اینٹ بھٹے میں پختہ ہو جاتی نا، اکیلا درست ہو جائے تو کہیں گے خودی بلند ہوگی، اور جب وہ خودی والے پھر مل کر ایک ہو جائیں گے اور اس غرض کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے کسی ڈسپلن کو مانیں گے، وہ بے خودی، ملت میں گم ہو جانا، یہ بے خودی ہے۔ پہلے خودی پیدا کر، پھر جتنے ایسے لوگ ہیں وہ ایک بن جائیں اور بے خودی اپنی امت اور اسلام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ بے خودی کا سب سے خوبصورت طریقہ جو کل کے الیکشن آ رہے ہیں تو اس میں بے خودی کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ اپنا ضمیر کی آواز اور ووٹ کو امانت سمجھ کے دیں۔
ہاں بالکل امین شاہ صاحب، کل جو مارکا درپیش ہے نا، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا مارکا، چھوٹا نہیں۔ دنیا دار لوگوں کی نگاہ میں تو یہی ہے کہ دفتر بنے ہوئے، کھاؤ پیو، گاڑیاں جو ان کو جھوٹو اور کچھ پیسے جیب میں ڈالو اور دین ایمان کا سودا کر دو، وہ تو لوگ جو ہیں قابل خطاب ہی نہیں۔ باقی اگر کوئی اللہ کو مانتا، دین کو مانتا، تو وہ تو سوچے کہ کل اس کا گھر بیٹھ رہنا بھی کتمان شہادت ہے، کہ 2 شہادت مانگی گئی ہے، وہ بیان دینے نہیں دیا، اور جو غلط شہادت دیں گے وہ بھی مجرم ہے، شرک کے برابر چیز ہے۔ جائیں، اور جو صحیح بات ہے، اور صحیح بات یہی ہوتی کہ اگر برے ہی ہیں تو کم برا جو ہے نا دوسروں کے مقابلے میں ترجیح ہے، بہت بہترین ہے۔ اور 100% ایک برا، دوسرا 90%، 90% والے کو کرا لو، 10% تو برائی کم ہوگی۔ اور اگر تم ساتھ نہیں دو گے، 100 والا ہو جائے گا، تو تمہارا بھی انہیں میں نام درج ہوگا کہ تمہاری وجہ سے ہوا وہ۔ بالکل صحیح۔ اس لیے غیر جانبدار نہیں رہنا، نہیں، اور بسم اللہ کہہ کر نماز پڑھ کر جانا کہ ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہم تو صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ابھی آگے ووٹ والے ہمارے گھر کے پاس ہی، وہ شکر ہے قریب ہی پولنگ اسٹیشن بنا ہے، ہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 5 ہی ہم بس صبح ہی نکل جانا، سب سے پہلے آپ ہی لائن میں کھڑے ہو، اپنی نیت یہی ہو کہ اللہ میں تو تیرے دین کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں۔ اوکے جی، بڑی مہربانی۔ بس یہی شعر جو ہے نا میں پڑھ دوں ہر وقت، یہ مومن کے سامنے ہونا چاہیے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ ہم اللہ کو سامنے رکھیں، ہمیں کیا دوسرے لوگوں سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ وہ شعر پڑھنے لگے تھے نا، وہ وہ پڑھ دیا آپ نے، نہیں سنا؟ نہیں، وہ لائن کٹ گئی، لائن کٹ گئی۔ توحید کا شعر ہے، انی وجہت وجہ للہ، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ بالکل صحیح۔ ہمیں تو صرف اللہ رسول چاہیے، ہم نہیں کسی دوسرے کو دیکھتے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ مولانا، جس خوبصورت طریقے سے آپ ووٹ کے تقدس کی اور اس کی ادائیگی کے بارے میں بات فرما رہے ہیں، کیا سبھی علماء کرام کچھ اس طرح کا نظریہ ووٹ کے بارے میں رکھتے ہیں؟ کیا کریں، علماء کرام تو دین کا یہ پہلو ہی بھول گیا نا کہ حکومت جو ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیے جی مولانا۔ جی الحمدللہ، تشریف فرمائیں۔ اچھا جی، میں نے پوچھنا تھا، مولانا نے ایک بار فرمایا تھا کہ یہ جو یورپی کنٹریز ہیں، انگلینڈ وغیرہ، یہ دارالکفر ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا وہ جانا نہیں چاہیے۔ جی تو وہاں سے جو لوگ آتے ہیں، وہ میری سسٹر بھی آئی ہیں، تو وہ بتا رہی ہیں وہاں پہ مساجد بھی ہیں اور پاکستان سے اچھا نظام ہے، ہر قسم کی آزادی ہے، مذہبی آزادی، تو پھر وہاں کیوں نہیں جانا چاہیے یا سیٹل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور ماحول بھی ویسے ہی ہے جس طرح پاکستان کا ماحول ہے۔ کون سی مذہبی آزادی ہے وہاں؟ اور یہ کہ اذان دے سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اپنا حق رائے بیان کر سکتے ہیں۔ ان کو مذہبی آزادی کہتے ہیں؟ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام آزاد۔ وہ آپ کی سسٹر تو پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھی ہیں، جو گئے میں نے ان کے مضمون پڑھے، روتے ہیں کہ ہم، وہ منحوس دن تھا جب آئے، اب ہمارے بچے بچیاں ہمارے سامنے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کو لیے پھرتے ہیں، ذرا پوچھتے ہیں اسی وقت پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ وہ تو تباہ ہو گئے، لوگ رو رہے ہیں اس دن کو کہ ہم کیوں آئے تھے۔ میرے 2 بھائی یورپ میں رہتے ہیں، تو میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جن دنوں ہم جاب کرتے تھے تو عید کے دن بھی ہمیں عید پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ نہیں، چلیں اگر بندہ اجازت لے بھی لیتا ہے تو اس کے 150 روپے کٹ جائیں گے۔ انگلینڈ وغیرہ میں تو کہہ رہے ہیں ہوتی اجازت عید وغیرہ پڑھنے کی۔ میرے بھائی انگلینڈ میں رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں۔ ان اجازتوں کو کیا کرنا ہے بچہ، یہ کوئی چیز نہیں اس کو، مطلب وہ تو آپ جس دن مرضی چھٹی کر لیں تنخواہ کٹوا کے، ہونا یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ایک ماحول ہے کہ اس دن اس طرح کے کام نہیں ہوتے۔ عربی تفسیر ہے۔ اچھا میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہمیں کسی اور ملک میں سیٹل ہونے کی ہو، جیسے سعودی عرب میں جانا ہے، تو اپنے ملک کو پریفر دینی چاہیے کہ یہاں رہنے کو یعنی کہ دینا چاہیے، ترجیح دینی چاہیے؟ ہاں، ترجیح اپنے وطن کو دینی، جہاں پیدا ہوا نا آدمی اس ماحول سے مانوس ہوتا ہے، لوگ جانتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو جانتا ہے، نئی جگہ سیٹل ہونا بڑا مشکل ہے، اور وہاں جو حال ہے نا اب سعودیہ میں بھی وہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ وہاں